بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کیوں بھیجا؟ نبوت اور رسالت کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ قل یا معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور آیت مبارکہ ہے 49ویں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، یا ایھا الناس اے لوگو، انما میں تو صرف اور صرف بلکہ انما انا میں تو صرف اور صرف لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ فرما دیں کہ اے لوگو، میں تو صرف اور صرف تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقول تعالی لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم حین طلب منہ الکفار وقوع العذاب، جب کفار نے آقا علیہ صلی والسلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ عذاب لے کر آئیں، تو رب کائنات نے یہ بات بیان فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میرے اللہ نے مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، عذاب لے کر میں نہیں آیا، اور نہ ہی میں تمہارا حساب و کتاب کر سکتا ہوں، تو تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو تمہیں جلد عذاب دے دیں، اور اگر چاہیں تو اس کو مؤخر کر دیں، اگر چاہیں تو توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیں، اور اگر چاہیں تو بدبخت لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں، ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ پھر سورۃ الرعد کی 41ویں آیت مبارکہ نقل فرمائی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لا معقب لحکمہ وہو السریع الحساب، کہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ سر اٹھا سکے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے آخری جملہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی قیمتی بیان فرمایا کہ میری اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے حیثیت یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تم تک پہنچانے والا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے تفسیر الشربینی میں ایک مناسبت ذکر ہوئی ہے، اور وہ مناسبت بڑی زبردست ہے۔ کہتے ہیں لما کان الاستجعال لا يطلب من الرسول انما يطلب من المرسل امرہ اللہ تعالی بأن يدیم لهم التخویف والانذار، کہ بھئی صاف اور سیدھی بات ہے، یہ جو مطالبہ ہے نا عذاب کا، یہ رسول سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ مرسل یعنی بھیجنے والے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ صلی والسلام کو صرف اس لیے بھیجا کہ آپ ان کو ڈرائیں،
جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن عطیہ، اور پھر اضواء البیان، اور پھر تفسیر کریم الرحمن میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ دراصل نبوت اور رسالت کی ذمہ داری لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرنا ہے، جس طرح کہ امام مقاتل بن سلیمان نے اپنی تفسیر میں لکھا، تفسیر الجلالین میں بھی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور لفظ مبین اس کا معنی امام قرطبی، امام شوکانی وغیرہ نے کیا ابین لکم ما تحتاجون الیہ من امر دینکم، کہ میں مبین اس کا لفظی معنی ہے بیان کرنے والا، تو میں تمہارے سامنے کھول کر وہ چیزیں بیان کرتا ہوں جن کی تمہیں ضرورت ہے دین کے حوالے سے، یہ چیز ہے اصل میں۔ اور پھر اسی مناسبت سے اہل علم سورہ صاد کی آیت 70 لے کر آئے، ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، کہ میری طرف تو یہی وحی کی گئی ہے کہ میں تمہیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے معزز خواتین حضرات کے بعد اہل علم نے یہاں سے ایک اور بڑا اہم استدلال کیا ہے، اور وہ استدلال کچھ یوں بنتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف عربوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ لفظ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہاں سے ایک اور غلط عقیدے کی بھی نفی ہو جاتی ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ نے اس عقیدے کی بھی نفی کر دی، جس طرح کہ تفسیر روح البیان میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ دراصل انبیاء علیہم السلام بشمول کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قاصد ہوتے ہیں۔ کسی کو اجر دینا، ثواب دینا یا عذاب دینا یہ انبیاء کا کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قاصد ہوتے ہیں، اور ان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں عذاب لے کر آ جائیں۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ نے دو بنیادی عقائد کی نفی کر دی، اصلاح کے ساتھ ساتھ دو بنیادی عقائد کی نفی کر دی۔ ایک تو یہ غلط عقیدہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک مخصوص طبقے کے نبی ہیں، نہیں، لفظ الناس تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اور دوسرا غلط عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں، آپ کا مقصد، آپ کا پیغام، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، مان لے گا کوئی تو اپنا بھلا کرے گا، اور اگر نہیں مانے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر ہوئی مکمل۔ آپ لوگوں سے اجازت لینے سے قبل حسب معمول یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اسباق انتہائی عرق ریزی کے ساتھ، انتہائی محنت کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کے بعد آپ لوگوں کی اور اپنی تربیت اور اصلاح ہے۔ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، تاکہ روزانہ بلا ناغہ اسباق رات کے 12 بجے آپ کو مل سکیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی موضوع پر کوئی معلومات لینے کے حوالے سے کوئی اشکال ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔